ڈسٹنسنگ ہے نے آپ سب کو بھی تھوڑا تھوڑا دور رکھا ہے، اور ہمارا کوشش ہے کہ آپ بھی اپنا صحت کا خیال رکھیں اور ہم سب اپنا صحت کا خیال رکھیں. آپ شروع دن سے دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے حکومت سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ اور اپنا پورا ٹیم اس کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا پورا کوشش کر رہے ہیں. ہم بھی بہت سے انگیج تھے سی ایم صاحب کے ساتھ اور مسلسل انگیج تھے. آج ہمیں اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ خود آپ کے تھرو میڈیا کے تھرو ملک تک پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام کرونا وائرس کے حوالے سے میں آج پہنچانا چاہوں گا. اس کے لیے آپ کی مدد کا ضرورت ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس سچویشن ہے اور ہر پاکستانی کو، ہر شہری کو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنے ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تو اس کا برداشت کرنے کا ہمت بھی دیتا ہے. میں اس وقت ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس is an extremely serious and life-threatening issue. It's a global life-threatening issue. یہ صرف فلو یا زخام نہیں ہے. This is 10 times worse than the flu. اس کا جو mortality rate ہے اب تک اس کا we don't have exact confirmed figures. While it may be low, again it is much higher than the flu. The mortality rate for coronavirus is higher than the flu. And جبکہ یہ زیادہ تر بزرگوں کو اور ان میں جن کے underlying conditions ہیں ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے. یہ بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف بزرگوں کو اور بیمار لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں. ہم سب کو افیکٹ کر سکتا ہے. اگر صرف بزرگوں کو افیکٹ کرتا ہمیں اتنا دلچسپی لینا چاہیے، لیکن اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کرنا چاہیے کہ آپ نہ صرف اپنے بزرگوں کے صحت کو خطرہ میں ڈال سکتے ہو، آپ اپنا صحت کو خطرہ میں ڈال سکتے ہو، آپ کے جو ساتھ رہنے والے، جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں ان کے صحت کو، ان کی جان کو خطرہ میں ڈال سکتے ہو. اس وقت تک پاکستان میں 2 لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں. وہ 2 لوگ جو ہیں، ایک 36 ایج کا تھا، ایک 50 کا ایج تھا. یہ کوئی زیادہ بزرگ لوگ نہیں ہیں. تو ہمیں بڑا کیئرفلی جب ہم پبلکلی اس ایشو پر بات کریں تو ہمیں پینک پھیلانے کی ضرورت کی بات نہیں ہے، اور اس لیے گھبرانے کی بات ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب آپ کے لیے، آپ کا حکومت جو ہے وہ پورا دل و جان سے رات دن ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کا جان کا تحفظ کر سکے، آپ کا صحت کا تحفظ کر سکے، اور اس بیماری کو پھیلنے میں ہمیں روکنے کا بھرپور کوشش کرنا ہے. ابھی بھی ہم بہت لیٹ ہے. We're already too late. جو اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے ہیں باقی ممالک میں جس میں یہ کرونا وائرس کا ایشو ہوا ہے، ہمارا سامنے ایک گراف ہے جس میں اٹلی، ایران، اسپین، USA، دوسرے ممالک بھی ہے، اور خاص طور پہ جو میں آپ کو جن کی طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا وہ ہے ساؤتھ کوریا، جاپان، سنگاپور اور ہانگ کانگ. ان میں there are 2 different ways in which the virus trajectory is been recorded. یہ ایک ایکسپونینشیل گروتھ ہے، اور اس ایکسپونینشیل ان ممالک میں اس ایکسپونینشیل گروتھ کے ساتھ ساتھ یہ میٹیگیشن بھی ہے، اور یہ جو فلیٹننگ آف دا کرو ہوا ہے، دا کرو ہیز فلیٹن. ان ممالک میں کیا فرق رہا ہے کہ انہوں نے جلد از جلد اور فوراً وہ اقدامات اٹھائے جس سے اس وائرس کا پھیلنے کا میٹیگیشن ہو سکتے تھے. یہ قدم کیا تھے؟
ایک آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کنٹینمنٹ. انہوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جن کے پاس یہ بیماری تھا یا خدشات تھا کہ یہ بیماری ہو سکا, اور ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا. دوسرا چیز دوسری sort of اقدامات جو اٹھایا گیا ان ممالک میں جہاں سے where we say the curve has flattened, وہاں انہوں نے میس ٹیسٹنگ جتنا ٹیسٹنگ ہو سکا انہوں نے کیا ہے. ہم نے اس وقت میں سندھ میں جب سے یہ کرونا وائرس کا نیوز ووہان میں چائنا میں شروع ہوا, اس دن سے حکومت سندھ نے اپنا تیاریاں بھی شروع کی, اور جو اقدامات ہم اٹھا سکے ہم نے اٹھائے تھے. اس وقت جب یہ پہلا چائنا سے شروع ہوا تھا, ہمارا 34 سسپیکٹڈ کیسز تھے جو کہ کرونا کے ہو سکتے تھے, وہ سب ٹیسٹ ہو کے کلیئر تھے. جب یہ انسیڈنٹ ایران میں پہنچا, جب کرونا وائرس ایران پہنچا اور وہاں اتنا نقصان ہوا, اس کے بعد ہم نے بھی سوچا کہ ہم اپنا اقدامات اٹھائے تاکہ ہم اس کو بھی میٹیگیٹ کرنے. اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے حکومت سندھ نے FIA سے ایک پورا لسٹ نکالا کہ ہمارے شہری وہ کون ہیں جو certain ٹائم فریم میں ایران سے آئے. ان کو پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. جب ان کے پاس سمٹمز نہیں تھے, ان کو اپنے گھروں میں سیلف کوارنٹین کروایا, اور جو سمٹمز تھے ان کا ٹیسٹ بھی کروائے, جس کی وجہ سے جس کا جو سوچ ہے اس کا کہ آپ کنٹین کرنے کی کوشش کریں اور کمیونٹی سپریڈ کو روکنے کی کوشش اس میں تھا. جو فیکٹس اینڈ فگرز ہے اس کے مطابق وہ بار بار وزیر اعلیٰ صاحب اور حکومت سندھ کے نمائندوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. جو میں آج ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ ہم اس کمیونٹی سپریڈ کے فیز میں پہنچ چکے ہیں. جو ہمارے کمیونٹی سپریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب کووڈ یا کرونا وائرس نہ صرف ان میں ہے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور پاکستان میں ہیں, مگر ان میں بھی پھیلا ہے جو کچھ لوگ ان سے انٹریکٹ ہوئے ہیں. ایک جو ریسنٹلی ہمارا نمبرز میں ایک بہت بڑا انکریز ہوا, وہ نہ باہر سے ایئرپورٹ سے یا دوسری جگہ سے آئے ہوئے لوگوں کی وجہ سے یا ہمارا اپنا آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے. That drastic increase in numbers are the numbers of the people, individuals جو کہ تفتان میں وہ بلوچستان میں کوارنٹین میں تھے, اور وہ سارے کے سارے جب سندھ کی طرف آ رہے تھے ہم نے ان کو آئسولیشن میں رکھا ہے. اور یہ اگین پہلے تیاری کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ کہ ہم نے ان کو آئسولیشن میں رکھا. ان میں بہت زیادہ کیسز ہے. انفارچونیٹلی آنے سے پہلے ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا. ان میں سے کوئی لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے تھے کہ ان میں سے کس کے پاس کرونا وائرس تھے یا نہیں تھا. اب ہم نے وہ کام کر دیا جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ہمارا نمبرز میں بہت زیادہ اضافہ نظر آ رہا ہے. نہ ان کو وہ سارے جو لوگ آئے ہیں ان کو ہم کوارنٹین میں بھی رکھ رہے ہیں, ان کا علاج رکھ رہے ہیں, لیکن جو میٹیگیشن اور کنٹینمنٹ کا اسٹریٹجی ہے اس کی جو تھرسٹ ہے, اس کی جو پرپس ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیٹ ہوا ہے. اور اب ہمیں سب آئسولیشنز میں اور ہر جگہ میں اپیل کروں گا پورا ملک میں کہ ہمارا زور, وفاقی حکومت کا زور, صوبائی حکومتوں کا زور اس پہ ہونا چاہیے to mitigate the spread, to contain the spread, to focus on isolation, to focus on social distancing, and we have to maximize our testing capacity, and we have to maximize the number of tests we are doing. اس کے لیے حکومت سندھ نے اپنے طور پہ جو 10,000 کٹس کے بندوبست کیے ہیں,
اس میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وفاق سارے صوبوں کو مدد کرے تاکہ ہمیں میکسیمم کٹس بھی ملے. ہم اپنے طور پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف ہم زیادہ کٹس کرونا وائرس ٹیسٹنگ کٹس پریکیور کریں مگر ہمارا اپنا جو کیپیسٹی ہے ٹیسٹنگ کا اس کو بڑھانے کے لیے. بیکاز ایز آئی ہیو مینشنڈ ہمارا 2-pronged اپروچ ہونا پڑے گا. ایک میٹیگیشن اینڈ کنٹینمنٹ اینڈ آئسولیشن اینڈ دوسرا جتنا ہم ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. ہم اس وقت تک جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ صرف تب افیکٹو ہوگا اگر ہم پورا ملک میں سب مل کے ایک ساتھ اس قسم کے اقدامات اٹھائے. ہر ممالک میں جہاں یہ ایشو آیا ہے there has been an all of government approach. آپ دیکھیں گے برطانیہ میں تو وزیر اعظم وہاں فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے ایون یو ایس میں جہاں شاید انہوں نے دیر شروع کیا وہاں سے all of government approach اپنایا جا رہا ہے. فرانس میں، یورپ پہ، دوسرے ممالک میں all of government approach اپنایا جا رہا ہے. یہاں بھی ہمیں ایک all of government اپروچ اپنانا پڑے گا. اس کے لیے ہمارا زیادہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے وفاق کے ساتھ اور دوسرے صوبے کے ساتھ بھی. اس وقت تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیاسی پوائنٹ اسکور نہیں کرنا کا کوئی ضرورت نہیں ہے. وقت آئے گا ہم الیکشن لڑیں گے لیکن اس وقت ہم نے سب پاکستانی بننا ہے اور ہم نے سب لاجک اور ریزن کے ساتھ اس بیماری سے مقابلہ کرنا ہے. کوئی ڈرنے کی وجہ نہیں ہے، کوئی خوف زدہ ہونے کی وجہ نہیں ہے. ہم نے مل کے اس کے مقابلہ کرنا ہے. اس کو مل کے مقابلہ کرنے کے لیے ہم ایک ضروری ہوگا، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنا اپروچ میں تھوڑا سا تبدیلی لے کر آئے اور جو آئسولیشن ہے اور کنٹینمنٹ ہے اور زیادہ ٹیسٹنگ کا سلسلہ ہے وہ اس کی طرف وہ اپروچ اپنایا جائے اور ہمیں اس میں مدد کرے. اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں، مل کے کوشش کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ پاکستان اس بیماری کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمیں میٹیگیٹ کرنا پڑے گا، ہم نے ریڈیوس کرنا پڑے گا کہ اس کا اثر ہمارا ملک پہ کیا ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے ممالک میں جہاں ان کا ورلڈ کلاس ہیلتھ سسٹم ہے وہ بھی اوور پاور ہو جاتا ہے. اس لیے it is even more important for a country like Pakistan to work towards isolation, containment, mitigation and mass testing now تاکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم پہ کم سے کم بوجھ پڑے. ہم جانتے ہیں کہ اوور برڈن ہو جائیں گے لیکن ہمارے ایفرٹ سے ہم اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کا تیاری کے ساتھ بھی، میٹیگیشن کے ساتھ بھی اور ہم ایڈوانس پریپریشنس کے ساتھ یہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اسٹریس ہوگا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جسٹ ان دا لاسٹ کپل آف ڈیز، شاید یسٹرڈے، سی ایم صاحب اور اپنی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی میں ایک بڑا فیلڈ ہاسپٹل بنایا جائے گا ایکسپو سینٹر میں، جس میں فوج کی مدد بھی لیا جائے گا، باقی سوسائٹی سے اور میڈیکل سے مدد لیا جائے گا تاکہ ہم ایک بڑا فیلڈ ہاسپٹل ابھی سے تیاری کرے کہ جب اگر خدا نخواستہ ہمیں اس کا ضرورت پڑے وہ بھی وہاں ہو. لیکن ہم نے جو لاک ڈاؤن کا we're easing towards a lockdown. We're easing towards a self-imposed and government-advised lockdown and containment approach جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا ملک میں ہو، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف کراچی میں مگر حکومت، وفاقی حکومت ہمارے ساتھ مل کے اس کی طرف جتنا ہم جا سکے وہ ہم کوشش کرے. اور پھر جو ان اقدامات کے اس بیماری کی وجہ سے جن پر اثر ہوگا ان کے لیے بھی ہمیں ٹھوس اقدامات اٹھانا پڑے گا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھر رہنا پڑے گا اگلے 15 دن میں تو